بیٹے سے ماں ناراض ہے، بات نہیں کر رہی ہے، ماں ناراض ہے، بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے بیٹی ذرا دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا کہ نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، کیا کلیجہ ہے! ناراض تو ہے لیکن دل سے ناراض نہیں ہے۔ اس ماں کا حال دیکھیے، پہلے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اس کے بعد کھاتی ہے، پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے، اس کے بعد سوتی ہے۔ اپنی پیٹھ پر اپنی ماں کو لے کر کے طواف کرنے والا بچہ سوال کر رہا ہے کہ دودھ کا حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا۔ ارے اللہ کے بندے، دودھ کے بارے میں پوچھ رہے ہو کہ حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تم نے اپنی ماں کو حج کرایا، ایک بار نہیں 7 بار، تمہاری ماں کا حق ادا ہو گیا۔ تمہاری ماں غریب تھی اور تم دودھ پی رہے تھے، بچپن کا زمانہ تمہارا تھا، تمہاری ماں غریب تھی، اس کے پاس دوسرا بستر نہیں تھا، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تم نے رات میں پیشاب کر دیا تھا، رات میں پاخانہ کر دیا تھا، تمہاری ماں نے اٹھ کر کے پیشاب کو دھویا، تمہاری ماں نے اٹھ کر کے پاخانہ کو دھویا، پھر تم کو اسی بستر پر لے کر کے سو گئی، کچے میں وہ سو گئی، تم کو اپنے پیٹ پر سلایا، ابھی تو اس ایک رات کا حق ادا نہیں ہوا ہے، زندگی بھر کے دودھ کا حق کیسے ادا کر سکتے؟ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اگر ماں آپ کی زندہ نہیں ہے، دعا کیجئے، 4 کام اس کے لیے آپ کیجئے، اللہ آپ کی نافرمانی کو فرما برداری سے بدل دے گا۔ 4 کام کیجئے، دعا کیجئے، صدقہ خیرات کیجئے، قرآن پڑھیے، ان کے لیے نفل نماز پڑھیے، نفل روزہ رکھیے، اور حج کرنے کا موقع ملے حج کر لیجئے، عمرہ کرنے کا موقع ملے عمرہ کر لیجئے، طواف کرنے کا موقع ملے طواف کر لیجئے۔ ماں اگر آپ کی زندہ رہی، ماں اگر زندہ ہے تو آپ اس کی خوب خدمت کیجئے، اللہ آپ کے 3 چیزوں کو بڑھائے گا، اور یہ رسول کی زبان ہے، ہماری زبان نہیں، ہماری زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، رسول کی زبان سچی ہے، وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ آپ اپنی ماں پر مہربان ہو جائیے، باپ پر مہربان ہو جائیے، 3 چیزوں میں اللہ اضافہ فرمائے گا، آپ کی صحت بھی بڑھا دے گا، آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا، آپ کی روزی بھی بڑھا دے گا۔ اگر میں اس میں جھوٹا ثابت ہو گیا تو آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ذرا دھیان سے رکھیے گا۔ بیٹے سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، اللہ کے رسول کی خدمت میں آیا، رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہو گیا، کہے اللہ سے معافی مانگ لو، کہ یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہے، کیسے معافی مانگا جائے گا؟ کہ تمہاری ماں زندہ ہے، تاکہ ہاں زندہ ہے، مسئلہ حل ہو گیا، کتنا ہی بڑا گناہ کر لو، اگر تمہاری ماں زندہ ہے، ماں تمہارے لیے دعا کر دے، وہ گناہ بڑا کم چھوٹا ہو جائے گا، جو گناہ بڑا تھا وہ کم ہو جائے گا، جو کم ہوا وہ ختم ہو جائے گا۔ تمہاری ماں زندہ ہے، دعا کرا لو، تمہارا مسئلہ حل ہے۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو، مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو۔ ایک دن نبی نے حلقہ اصحاب میں یہ لفظ دہرائے 3 بار کہ ناقص کی کٹ گئی، اصحاب پوچھتے ہیں وہ بدبخت کون ہے، توقیر جس کی آپ کی نظروں میں گھٹ گئی، ارشاد یوں ہوا کہ وہ اولاد ناخلف، گھر جس کے جنت آ گئی اور پلٹ گئی، ماں باپ کا بڑھاپے میں جس کو نہ ہو خیال، اس ناسعید اولاد کی قسمت پلٹ گئی۔ مصطفیٰ مصطفیٰ بولو، بولو صلی علی بولو۔ آخری پیغام 3 منٹ کا سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنی ماں کو کرائے کے مکان میں، بیوی کو اپنے مکان میں رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان رکھیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ لڑکی سڑک سے گزر رہی اکیلی، اس کے پیچھے آبرو کا لٹیرا لگ گیا، آبرو جو لوٹنا چاہا تو لڑکی اس سے بھڑ گئی آبرو بچانے کے لیے، لڑکے نے اس کو چاقو مار دیا، گولی مار دیا، لڑکی مر گئی۔ آبرو جس لڑکی کو بچاتے ہوئے موت کا سامنا کرنا پڑا، آبرو بچانے کے لیے عورت نے لٹیرے سے مقابلہ کیا اور وہ مر گئی۔ جانتے ہیں آبرو کی حفاظت میں مرنے والی عورت کو اللہ کیا رتبہ دیتا ہے؟ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ گردن کٹانے والے کو جو ثواب ملتا ہے، آبرو کی حفاظت میں کھڑی عورت کو ملا کرتا ہے۔
ध्यान रखिएगा, ये जमाना इतना खतरनाक है कि औरतों के पास आता है और कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, तो लड़की सोचती है कि बिल्कुल सही बोल रहा है। लड़का मालदार होता है, दौलत के झांसे में उससे कहता है कि मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूं, ये झूठा है। जो दौलत निकाह करने से पहले जिना आबरू हवाले करने के लिए बोल रहा है, ये जिनाकार है, ये नेकोकार नहीं है। ये जिना करके छोड़ देगा, निकाह नहीं करेगा। तजर्बा, अब उस औरत ने आबरू हवाले कर दिया, ये लड़का तो आज न कल मुझसे निकाह करेगा ही, लेकिन वो लड़का अब आबरू लूट करके क्या कह रहा है, मेरी मां तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं। देखिए औरत के साथ धोखा। तीसरा धोखा दिखाने के लिए जा रहा, जो लड़का शादी से पहले आबरू लूट ले, जो लड़की शादी से पहले आबरू हवाले कर दे, वो लड़का उससे शादी क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं करता कि ये लड़की मेरे धोखे में आ गई, इसको कोई दूसरा धोखा देगा, उसके धोखे में आ जाएगी, इसलिए आबरू लूटता है, निकाह नहीं करेगा। एक बड़े आलिम आए ताल्लुक वाले को, देखा कि जवान बेटी, पूछा करे तेरी बेटी जवान है, निकाह नहीं किया? कहा कि हुजूर कहाँ जवान है, ये तो इतनी छोटी है कि नाक अगर दबा देना तो इससे दूध निकल जाए। जबकि 14 साल की लड़की, 15 साल की लड़की है, 18 साल की लड़की है, बालिग हो चुकी है, घर बसाने के लायक हो चुकी है। फितने का जमाना है, आबरू हमेशा खतरे में है, इसके बावजूद माँ बाप क्या कहते हैं, तो छोटी बच्ची है, नाक दबाएंगे दूध निकलेगा। तो सालिम दीन ने कहा कि अम्मा जल्दी से निकाह कर दो, 18 साल की बेटी है, जल्दी से निकाह कर दो, 15 साल की बेटी है, जल्दी से निकाह कर दो, 20 साल की बेटी है, तुम तो कहती हो कभी दूध निकलेगा, अगर वो दूध फट गया तो कुत्ते के सिवा कोई और नहीं खाएगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ट्रेन में सफर हो रहा है, बड़े आलिम दीन का, अंग्रेज भी सफर कर रहा है साथ साथ। उसने कहा हुजूर आप लोगों की एक आदत हमको पसंद नहीं। तो आलिम दीन ने कहा कि भाई मुसलमानों की कौन सी आदत तुमको पसंद नहीं? कहा कि तुम्हारी औरत घर में कैद रहती है और जब बाहर निकलती है तो बुरके का कफन उसको लपेट दिया जाता है। तो हजरत को समझ में आया कि ओ ये बुरके पर चुटकी ले रहा है, बुरके से आबरू की हिफाजत होती है, ये बुरके पर चुटकी ले रहा है। तो हजरत ने उसको जवाब दिया, और ऐसा जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। नींबू को काट करके गिलास में गारा और शरबत बनाया, पी गए। उससे पूछा कि आपके मुंह में पानी तो नहीं आया? कहा कि हाँ पानी तो आ गया। कहा कि आपके मुंह में पानी क्यों आया? शरबत मेरे मुंह में, नींबू मेरे मुंह में, आपके मुंह में पानी कैसे आया? कहा हुजूर ये नींबू को देख करके पानी आया। कहा कि जब औरत बेपर्दा फैशन में फिल्मी हीरोइन बन करके सड़क से गुजरती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, अभी जो फितना चल रहा है उसको सुनाया जाए तो आप खून के आंसू रोएंगे।